اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ صرف آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جو شخص کانا ہے یریدو ارادہ کرتا ہے، من کانا یریدو یعنی جو شخص ارادہ کرتا ہے یا جو شخص چاہتا ہے، ثواب الدنیا، ثواب یعنی اجر، ثواب دنیا کا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، دنیا کا اجر چاہتا ہے، فعند اللہ، فعند اللہ پس عند اللہ یعنی اللہ کے پاس ہے، ثواب، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب بھی، والآخرہ اور آخرت کا بھی۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا اجر و ثواب ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، سمیعاً سننے والا، بصیرا جاننے والا، دیکھنے والا، بصیر دیکھنے والا، سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا اجر و ثواب موجود ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ کیونکہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، دنیا کو چاہنے والے، آخرت کو چاہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورہ بقرہ میں بھی بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پڑھ کے دیکھیں، آیت نمبر 200، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے دے، فی الدنیا اسی دنیا میں، یعنی ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وما لہو، پس ان کے لیے نہیں ہے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، تو آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دنیا مانگتے ہیں پھر آخرت میں انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو مانگنا چاہیے، جس کا ذکر اگلی آیت سورہ بقرہ کی 201 میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا اس دنیا میں، حسنتوں بھلائی، اس دنیا میں بھی بھلائی نیکی عطا فرما، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنتوں اچھائی بھلائی عطا فرما آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا
آگ کے عذاب سے۔ تو اس میں دیکھیں پورا توازن ہے، بلکہ آخرت میں زیادہ مانگا گیا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بھی کہا گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح ہی مانگا کریں۔ کفار، مشرکین، منافقین ایمان کے بغیر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، جیسے کسی سیلاب زدگان کی مدد کر لی، یا کوئی زلزلہ آ گیا وہاں زلزلہ زدگان کی مدد کر لی، یا اس کے علاوہ کسی کی ضرورت پوری کر لی، تو ان کے جو نیک کام ہوتے ہیں اس طرح کے، تو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ اس کا ہے جو ایمان اور اعمال کے ساتھ، یعنی ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا آخرت میں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جس طرح اس آیت میں ارشاد ہوا نا، من کان یرید ثواب الدنیا، اور جو تم میں سے، یعنی جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی یریدو کا مطلب ارادہ، نیت ہے اس کی، تو نیت ارادہ اگر بندے کا ہے دنیا میں سب کچھ مل جائے تو پھر اسے دنیا میں مل جاتا ہے، تو فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، لیکن اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ہے، تو اللہ سمیع بصیرہ بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ کی نیت جو اگر دل میں ہے تو اللہ کو پتہ ہے، دل کا بھی وہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر کیا خیال ہے، کیا ارادہ ہے، دنیا میں چاہتے ہیں سب کچھ دنیا مل جائے یا آخرت مل جائے، سب پتہ ہے اللہ کو۔ تو اس لیے جو ہے نا، بندہ جو ہے وہ جب نیت کرتا ہے اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اعمال جو ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ مسلمان کی نیت اگر نیک ہوتی ہے تو نیت کا ثواب علیحدہ ملتا ہے، یعنی آپ عمل کرتے ہیں، عمل کا ثواب اور ہوتا ہے، نیت کا اور ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کو نیت کا ثواب بھی ملے گا، اور پھر عمل کریں گے تو وہ نیک عمل تو اس کا ثواب بھی ملے گا، تو گویا آپ کو اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جب اللہ سے بندہ التجا کرے تو دنیا آخرت کے اجر و ثواب کا طلبگار ہو۔ دنیا اور آخرت میں توازن قائم کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ٹانگیں دی ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، اس سے توازن قائم کیا ہے۔ ایک ٹانگ پر آپ نہیں چل سکتے، آپ کو دوسری ٹانگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے ساتھ آخرت کی ضرورت کو محسوس کرو، اور اس کے لیے اعمال صالح کرو اور ایمان کامل کو رکھو ہر وقت، اور تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہو سکو۔ آخرت کے بارے میں آپ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی 21 نمبر آیت میں دیکھیں تو وہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں بہت زیادہ ہے۔ تو گویا آخرت کی شان تو بہت، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ لوگ دنیا کے طلبگار ہیں اور آخرت کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سے جو لوگ ملتے ہیں یا تو وہ اپنے مسائل ذاتی ہوتے ہیں ان کے، یا پھر دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، ان کو سامنے لے آتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی کے لیے کبھی کسی نے کوئی نہ دعا کے لیے کہا تو نہ کسی بندے نے کوئی اور بات کی۔ تو دنیاوی معاملات کے لیے دعا بھی کراتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مقصد آخرت بن جائے
اللہ تعالیٰ اس کے منتشر امور کو جمع فرما دے گا، یعنی اس کے جو کام بکھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ جمع کرا دے گا اور اس کے دل کو غنی فرما دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کی نیت حصول دنیا ہو، دنیا کا جو طلبگار ہو، اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ منتشر فرما دے گا، یعنی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے اس کے سارے کام پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، پھر وہ بندہ خود ہی انتشار کا وہ ایک ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے تنگی آ جاتی ہے، اور دنیا اس کو پھر اتنی ملتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی گئی ہو۔ تو یہ حدیث ہے ترغیب و ترغیب میں۔ تو یہ دیکھیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی، جس میں بتا دیا گیا کہ جو بندہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو بکھرے ہوئے کام ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اکٹھا کر کے سب کو وہ پایا تکمیل کو پہنچا دیتا ہے، اور اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، یعنی جتنا اللہ دیتا ہے اس پر وہ قناعت کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اور دنیا کی اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو دنیا کا متوالا ہوتا ہے اس کے سارے کام منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، پھر اسی طرح اس کے دماغ میں بھی انتشار ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، اس کو پھر دنیا اتنی ملتی ہے جتنی اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو اس لیے کیا کام بہتر ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرو، انکار کر کے تم اللہ کا کیا بگاڑ لو گے، اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اس کو اپناؤ۔ جو آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے تگ و داؤ کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ دنیا کے فائدے تو عارضی ہیں، آخرت کے فائدے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ایمان والے تو دنیاوی فائدوں کو آخرت کے فائدے پر قربان کر دینے والے ہوتے ہیں۔ غور کریں، جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ اور دن رات کی محنت دنیا کمانے، دولت اور جائیداد بڑھانے اور عہدوں میں ترقی کرنے اور مادی طور پر پھلنے پھولنے میں لگا رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نظر انداز کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک مختار ہے، اس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں۔ دنیا کا تمام رزق اتنا ہے جتنا ایک سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈال کر اس کو باہر نکالو کتنا پانی سوئی کے ساتھ آتا ہے، یہ ہے دنیا کا رزق، اور جو سمندر سارا ہے وہ ہے آخرت کا رزق۔ اب آپ بتاؤ کون سا رزق آپ چاہتے ہو؟ سوئی کے ساتھ کتنا سا پانی لگ کے آتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی طرف توجہ کرو، اللہ کے ساتھ خلوص کے ساتھ، یعنی نیک کام کرو تو خلوص کے ساتھ کرو، اللہ کے مخلص دوست بن جاؤ، جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرو، اور دنیا اور آخرت کو پھر آپ اللہ کی قربت میں سرخرو ہو جاؤ۔ آپ غور کریں کہ اسی بات کو سورہ ہود میں بھی دیکھیں، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اسی طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے، من کان یرید الحیات الدنیا، یعنی جو شخص ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اس کا وہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں سب کچھ مل جائے، وزینتہا، اور زینت بھی مل جائے، یعنی وہ ہوا بھی مل جائے، ڈیکورم ہو جائے، بڑی جو بھی اس کی پھوپھاں ہے سب کچھ وہ بھی مل جائے، اور دنیا سب کچھ مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم، تو نوفی کا مطلب ہم پھر پورا کر دیتے ہیں اس کو، اعمالہم، اس کے اعمال کا صلہ دنیا میں، فیہا یعنی یہیں پہ، وہم فیہا لا یبخسون، اور
اس کو اللہ فرماتا ہے اس کو جو بھی اس کا ہوتا ہے اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے ہم اس کو پورا کا پورا، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش کو طلب کرتے ہیں ہم ان کے کل اعمال کا صلہ یہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، اور یہاں ان کے صلہ میں جو ہم کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی کمی بھی نہیں رکھتے، اس کے اعمال کا پورا صلہ دے دیتے ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں فرما دیا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، پھر آخرت میں ایسے لوگ ہیں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، الا النار، مگر وہ آگ ہوتی ہے ان کا حصہ، وحبط ما صنعوا، اور جو انہوں نے کیا وہ سب ضائع ہو گیا، فیہا، اس دنیا میں، وباطل، اور باطل ہو گیا، ما کانوا یعملون، پھر وہ نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، دنیا میں جو کام کیے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا۔ تو اس لیے دنیا کی طلب سے باہر نکلیں، آخرت کی طرف آپ کوشش کریں کہ اللہ کی طرف جب آپ جائیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آخرت کو جب طلب کرو گے تو دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اگر کام کرتے ہیں، آپ کسی جگہ بھی کام کرتے ہیں، دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مولوی ہے، حافظ ہے، خطیب ہے، امام ہے، واعظ ہے، مفتی ہے، کوئی کام کرنے والا ہے نا، اس طرح کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس بیچارے کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی، تو وہ پھر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ ایسے بندوں کی تنخواہیں جو ہیں اگر کم ہیں تو آپ اپنی طرف سے ان کی مدد کیا کریں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سکول ٹیچر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، کوئی دفتر میں کام کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ دیکھیں تنخواہ لیتے ہیں، اور یا پھر وہ کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اصل میں یہ جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں بھی یہ بندہ جو ہے نا اس کو یہ سوچ کر لے کہ آخرت کا بھی بھلا اس میں کیسے ہوتا ہے کہ کام بندہ ایمانداری سے کرے، ایمانداری سے کام کرے، اور جو وقت ہے، جو پورا وقت جو کام کا ہے اس کو وقت کو پورا کام پر لگائے، اور وقت میں کمی نہ کرے، اور اس میں کوئی فضول کام نہ کرے، اپنا ذاتی کوئی کام نہ کرے۔ جب وہ کام کرنے گیا ہے تو اس کام کو کرے جس کی تنخواہ اس کو ملتی ہے، تاکہ وہ وقت پورے کا پورا دے، اور اس کو پورا، اور اس کے ساتھ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز بھی پڑھے۔ تو پھر وہ جو ہے نا اسی طرح ایمانداری سے جب کام کرے گا تو وہ تنخواہ حلال ہو جاتی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ جب اس تنخواہ سے جس میں آپ یعنی کام کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور وقت پورے کا پورا جو ہے وہ جو ہے جس کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے اس کا پورا وقت دیتے ہیں، پورا کام کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، اور اس میں ہیرا پھیری نہیں کرتے، رشوت اور دوسری چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں لاتے، بلکہ آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، تو وہ تنخواہ جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے، اور وہ جب آپ اس سے کھانے پینے کی چیزیں لائیں گے گھر میں تو آپ کے بچے کھائیں گے، تو ان کے اندر وہ ایمان بھی وہ ترقی پائے گا، اور اعمال صالح بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایمان اور اعمال صالح آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں وہ آئیں گے جب آپ کی تنخواہ جو ہے، آپ کی روزی جو ہے پاک ہوگی، اور اس وقت یہ کام ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ تو آپ کی ہر بات کو دیکھ رہا ہے نا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، جو بھی آپ بات کرتے ہو اللہ سن رہا ہے، اور جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ بھی کرو گے اللہ کے سامنے سے تو آپ کچھ نہیں، یعنی دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، واللہ بصیر بالعباد واللہ سمیع علیم، تو اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بات کو ذہن میں رکھو، اور جس طرح آپ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سورہ حشر میں دیکھیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے،
ول تنظر نفس ما قدمت لغد، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر شخص نے جو آگے بھیجا ہے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے وہ کام آئے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو ساری خبر ہے جو آپ کرتے ہو۔ اس لیے جو ہے قیامت کے دن کے لیے جو آخرت کے لیے جو کچھ آپ بھیجو گے وہ اللہ کے پاس اسے آپ پاؤ گے، اور اس کے صلے میں آپ کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔